کامیابی کہتے کسے ہیں؟ آج کے اس اجلاس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ عہد حاضر میں کامیابی کسے کہتے ہیں اور اس کا معیار کیا ہے۔ ہم نے اپنے مطالعہ اور تجربے کی روشنی میں جو سمجھا، جو کچھ پڑھا، جو کچھ دیکھا، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ دولت اور ثروت اور مادی اور راحت اور آسائش سمیٹنے کو کامیابی کہتے ہیں۔ وہ میرے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، ذرا غور سے سنا میری باتوں کو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں بلند و بالا اور وسیع اور چوڑا مکان بنا لینے کو کامیابی تصور کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بڑی تجارت، بڑا کاروبار اور بڑی دکان سجا لینے کو کامیابی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو صنعت و حرفت میں کامیاب و مہارات پیدا کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ علم و فن میں عبور و درست حاصل کر لینا کامیابی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بڑی سے بڑی ڈگری مل جائے تو کامیابی ہے۔ بعض کی فکر یہ ہوتی ہے کہ بڑا منصب و عہدہ مل جانا کامیابی ہے۔ کسی کے خیال میں ماہر و تجربہ کار انجینئر ہو جانا کامیابی سمجھتا ہے۔ کسی کو کامیابی کا راز ڈاکٹر و سرجن بننے میں نظر آتا ہے۔ کوئی زمین و جائیداد جمع کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ گرج کی انسانوں کے افکار و نظریات الگ الگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، تو ان کی نظروں میں کامیابی کا مزاج وہ معیار بھی الگ ہے۔ لیکن نظامی کہتا ہے، نظامی یہ کہتا ہے کہ سب جتنے بھی کامیابی کے طریقے یا حصول کامیابی کے راز ہیں وہ سب دنیاوی ہیں، وہ دنیا ہی میں کام آ سکتی ہے۔ وہ سب کے سب دنیا اور دنیا والوں کی نظروں میں کامیابی ہے۔ ان میں ثبات و بقا نہیں ہے، ان میں استقامت و پائیداری نہیں ہے، ان میں استحکام و قرار نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کی نگاہ میں کامیابی کیا ہے، اسلام کامیابی کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے کامیابی کس چیز کو حاصل کرنے کو کہا ہے، قرآن نے کامیابی کس چیز کو حاصل کرنے کو کہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے، ہمیں ڈاکٹر نہیں دیکھنا، ہمیں انجینئر نہیں دیکھنا، ہمیں سرجن کو نہیں دیکھنا، ہمیں بڑی دکان کو کھولنا ہمیں نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے کس کو کامیابی کہا ہے، کس کو ناکام کہا ہے، اسلام کسے کامیابی کہتا ہے، اسلام کسے ناکام کہتا ہے۔ اہل دل نے کسی کامیابی سمجھا۔ سنو، قرآن فرماتا ہے، ہم نہیں کہتے، کوئی مفتی نہیں کہتے، بلکہ خود خدا کا فتویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے دل و نگاہ کو صاف کر لے وہ کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن فرماتا ہے جو اپنے دل و نگاہ کو، دل اور نگاہ کو، نظر کو صاف کر لے وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ جو نفس اور روح کی پاکیزگی و طہارت کا سامان حاصل کر لے وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ جو قلوب اور اذہان کی تطہیر و تزکیہ کر لے وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ آخری مرحلہ یہ ہے کہ اسلام اور ایمان پر جس کی موت ہو جائے وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب، وہ کامران ہو گیا جو ستھرا ہوا، یعنی جس نے نفس اور دل کی صفائی کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ میرے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، یہ ہیں کامیاب جسے قرآن نے کہا۔ لیکن آج بڑے دکان کھول لینے کو آج ہم کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ کامیاب ہوا جو پاک اور صاف ہو گیا، وہ کامیاب ہو جو طیب و طاہر ہو گیا، جس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی صاف ہو۔ وہ کامیاب ہوا جس نے اسلامی زندگی گزاری، وہ کامیاب ہوا جس نے مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اسلام اور ایمان پر جس کا
خاتمہ ہو جائے، جس کی موت آ جائے، وہ کامیاب ہوا۔ قرآن اور اسلام کی نظروں میں دنیا کی کامیابی حقیقت میں کوئی کامیابی نہیں، کیونکہ جسے دنیا کی کامیابی حاصل ہوگی وہ دنیا ہی میں رہ جائیں گی۔ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، دنیا فانی ہے، تو اس کی کامیابی بھی فانی ہے۔ مرنے کے بعد دنیائی کامیابیاں اس کا ساتھ چھوڑ دیں گی۔ دنیا کی کوئی کامیابی اس کے مرنے کے بعد قبر اور حشر میں کام نہیں آئے گی، لیکن اس کی وہ کامیابی جو قبر میں بھی کام آئے گی، اس کی وہ کامیابی جو محشر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، اس کے کام آتی رہے گی، قیامت میں اس کے ساتھ رہے گی۔ وہ ہے اسلامی زندگی گزارنا، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل کرنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا، حدیث پاک کے مطابق زندگی گزارنا، اور ایمانی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ نظامی کہتا ہے اسلامی کامیابی ایسی کامیابی ہے، ایسی کامیابی ہے جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے گی، اور قبر میں بھی کام آئے گی، اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ اسی لیے تمہیں ماننا پڑے گا کہ اسلام اور ایمان پر جس کی موت ہو جائے وہی سب سے بڑی اور اصلی کامیابی ہے۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگ بنانے کو کامیابی سمجھتی ہو، یہ تمہیں دنیا ہی میں کام آ سکتی ہے، قبر میں نہیں، حشر میں نہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن قبر میں جو آنے والی ذات ہے تمہیں ان لوگوں کو پکڑنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آخرت کی تمام سعادات و بھلائیاں اسی کے ساتھ مزبر و پوشیدہ ہے۔ اسلام پر جس کی روح نکل جائے، جس کی موت ہو جائے، وہ یقین و اعتماد کے یہ ساتھ کہہ سکتا ہے، وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے، جس کی موت اسلام پر ہو جائے، جن کا خاتمہ اسلام پر ہو جائے، وہ یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مجھے آخرت کی کامیابی وہ کامرانی مل گئی، آخر وہی فوز و فلاح ملنے کی مجھے امیدیں ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا